بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حمید بھٹو، جی ٹی وی کے پروگرام کھری بات کے ساتھ. کسی بھی قوم کی شناخت اس کی تاریخ، تہذیب، تمدن، ثقافت اور ورثہ ہوتی ہے، اور ان سب کو تحفظ دینے کے لیے ادارہ ہوتا ہے، آرکائیوز ڈپارٹمنٹ. ہر صوبے کا، ملک کا، قوموں کا جتنا بھی ورثہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، اداروں کا، سرکاری، سیاسی، سماجی، جو چیزیں دستاویزات کی شکل میں ہوں، پیسوں کی، سکوں کی شکل میں ہو، یا دیگر جو ریکارڈ ہو جس کو آنے والی نسل تک منتقل کیا جائے، دکھایا جائے، یا کوئی بھی ریکارڈ کبھی کوئی پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، وہ نقشے کی شکل میں، ڈاکومنٹس کی شکل میں، وہ سب محفوظ ہوتا ہے، اس کو بقا کے انداز میں بچا کر رکھا جاتا ہے. اور پاکستان کی بات کی جائے تو وہاں پر 7,000 سال کی تہذیب موندڑو ہے. اس کی تہذیب کے حوالے سے جو نوادرات کے اندر چیزیں ملی ہیں اس کو بھی ریکارڈ پہ رکھا گیا ہے. آرکائیوز ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ جو کئی دہائیوں سے سندھ کا ریکارڈ محفوظ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، مگر اس ریکارڈ کو بہت سارے وزیر، کبیر، ایڈوائزرز یا اس کے بہت سارے رکھوالی کرتے ہیں یا نہیں. آج اس پر کھل کر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں بڑے اہم مہمان کھری بات پہ موجود ہے. حکومت سندھ کے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کے ایڈوائزر ہے، سرفراز راجوری صاحب. مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات میں وقت دیا. آپ نے یاد آپ کیا، ماشاء بہت بہت اللہ شکریہ. اچھے شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، لکھنا پڑھنا جوانی سے، اب بھی جوان ہے، چلا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کلچر ونگ کے بھی سندھ کے صدر رہے، اور اس وقت آپ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کے پروگرام میں. بہت بہت دوسرے شکریہ. ہمارے مہمان Thank you. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مدد علی سندھی صاحب. مہربانی مدد سندھی صاحب، بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا، کھری بات آپ نے میں ہمیں آئے. مدد سندھی الاؤ صاحب کیا. وفاقی وزیر، گزشتہ نگران حکومت میں تعلیم کے رہے، بڑے اچھے تعلیم دان تو ہیں ہی ہیں، اور بڑے دانشور ہیں. خاص کر کے سندھ کی تہذیب، تمدن، ادب پہ بہت اچھا لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اور 50 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اور 50 سے زائد کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے. 100 سے زائد کتابوں کے تخلیق کار بھی ہیں، اور شاعری، نثر، خاص کر کے آرکائیوز کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے اس کو تحفظ کرنے میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا ہے. مدد صاحب مہربانی، بہت شکریہ. کھری بات میں آپ نے وقت دیا. سرفراز صاحب، جی. کسی بھی قوم کا جو ورثہ ہے اس کو تحفظ، جو یاداشت ہے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی یاداشت ہیں سرکاری فائلوں سے غیر سرکاری فائلوں تک اس کی تحفظ کے لیے کام کرے، اور مختلف قومیں اپنے اس آرکائیوز کو تحفظ دیتے ہوئے اس کو زندہ رکھتی ہیں، بڑے میوزیم میں دکھایا جاتا ہے. مگر پاکستان میں کیا بدقسمتی ہے کہ ہم اس یاداشت، اس آرکائیوز کو زندہ کرنے کے بجائے مردے کی طرح دفن کرتے جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اپنے کلچر، ثقافت اور جو ہمارے اثاثات جات ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے
ہر قوم کا اپنا ایک فرض ہوتا ہے، اور ہمارا بھی یہ فرض تھا۔ پہلی بار شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کلچر ڈپارٹمنٹ قائم کیا 1974 میں سندھ میں، اور وفاقی طور پہ بھی انہوں نے وہاں بھی وزارت ثقافت قائم کی وہاں پہ۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ بالکل ایسا ہی کہ انہوں نے یہ پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا اس ملک میں۔ اس سے پہلے کلچر ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، کلچر کے ساتھ انہوں نے اور ٹورزم، یہ آرکائیوز، ساری چیزیں سارے بنی ڈپارٹمنٹ نا، ایک ساتھ، تو یہ سارے انفارمیشن ساتھ رہے، پھر تو الگ یہ الگ ہوتے گئے، وہ تو الگ ہے، پہلی بار تو سارے ساتھ تھے، ساتھ ساتھ تھے، ہی جڑے۔ تو پھر الگ وزارتیں بند کی، کام جیسے بڑھتا گیا تو وہ وزارتیں بنتی گئیں۔ تو یہ تو اچھا ہے، تو کام شروع تو ہوا، ایک بڑا قدم اٹھایا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ادب اور ثقافت کی ترویج کے لیے انہوں نے اکادمی ادبیات بھی قائم کی بالکل کی اسلام آباد میں، وہ بھی ہوا وہاں پہ۔ تو یہ جو پہلا قدم تھا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اٹھایا، اور اس کے بعد یہاں پہ سندھ میں ہمارا کلچر ڈپارٹمنٹ جیسے ہی قائم ہوا تو اس نے ثقافت اور ادب کے ترویج کے لیے بڑا کام شروع کیا، اور آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کا بھی اسی طرح وہ وجود میں آیا، اس کے ساتھ ہی وجود آیا، اس کے وجود میں آیا کہ جو بھی سرکاری دستاویزات ہیں، جو بڑے قدیمی نسخے ہیں، ان کو وہ یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کا کام تھا یہ کرنا، اور اس میں کام تو بہت ہوا ہے ماشاءاللہ، لیکن اس میں کمی بیشی بھی بہت ہوتی رہی ہے۔ تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے کلچر اور ثقافت اور جو ہمارے ماضی کے جو بھی کارنامے ہیں، جو تاریخ ہے، اس کو تو کم از کم محفوظ کرنے کے لیے ہم اسے ایک قدم اور بڑھا کے اس کو ڈیجیٹلائز پہ لے جائیں، اس کو اچھی طرح سے محفوظ کریں کہ ہماری آنے والی نسل کے لیے بھی وہ کام آ سکے، اور آنے والی نسل بھی اس میں کوئی فائدہ اٹھا سکے، اور اس میں ان کا ہی بینیفٹ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس قوم کی تاریخ زندہ رہتی ہے تو وہ قوم بھی زندہ رہتی ہے۔ بدر صدیق صاحب، جناب تاریخ جس قوم کی زندہ رہتی ہے تو وہ قوم بھی زندہ رہتی ہے۔ قوم کی جو تحریریں ہیں، جو ریکارڈ ہے، وہ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں بہت سارا محفوظ تو ہے، بہت سارا غائب کر دیا گیا ہے۔ جتنے بھی رائٹرس ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، کیا ان سب کا ریکارڈ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ محفوظ کرتا ہے، یا سیاست تقریریں، اعلانات، ہوتا کیا ہے؟ عامر صاحب، بس بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے تناظر میں جائیں گے تو اس کا پس منظر بھی دیکھنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ہمیشہ یہ جو اہم چیزیں جن کو آپ نے ذکر کیا ہے، آرکیالوجی، آرکائیوز، اور جو بھی ہماری تاریخ سے وابستہ چیزیں ہیں، ان کو انہوں نے نہ کبھی اہم سمجھا ہے، اہم نہیں نہ سمجھا۔ اس پر کبھی کام کیا ہے۔ بہت سارے وزیروں کو تو دیکھیے نا، ایسے جو لوگوں کو چاہتے ہیں اگر کہ مال کمائیں، ڈپارٹمنٹ بھی ان قائم لوگوں کو کیے گئے ڈپارٹمنٹ تو نہیں دیتے ہیں۔ ان ڈپارٹمنٹس کے وزراؤں نے، اب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ، پہلے آثار قدیمہ تھا، آثار قدیمہ ہمارے پاس دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، مقبرے ہیں، ہمارے جو ہے جیسے مونجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری پہچان ہے۔ ہم اگر مونجو دڑو کی بات کریں، 7000 سال سے پرانا ہے، بالکل اور اس ایسا وقت ہی۔ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن وہاں دیکھیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ان کی گلیاں دیکھیں، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیں۔ ہم پھر اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے اکابرین نے اس کو اہم ہی نہیں سمجھا، اس پر کبھی توجہ نہیں دی، اسی وجہ سے یہ کام ہمارے پاس بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ آرکیالوجی پر اگر بات کریں گے تو پورے پاکستان میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس قدیم مقبروں کی، قدیم آثارات کی بہت خراب پوزیشن ہے۔ جو وزیر بنے ہیں انہوں نے کبھی وزٹ بھی نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، میں جب وفاقی وزیر تعلیم تھا تو لاہور میں ایک آپ کو بہت ادارہ ہے، نیشنل کالج آف آرٹس یونیورسٹی، جو 150 برس پرانی تھی۔ پہلے میو کالج تھی اور آرٹ اسکول سب کانٹیننٹ کا بہت بڑا، پھر وہ کالج بنا، اب یونیورسٹی ہے۔ 3 برسوں سے کبھی کوئی منسٹر گیا ہی نہیں تھا جو اس کا کوئی بجٹ دیکھے اور ان کے جا کر صدارت کرے، کیونکہ وہ سمجھتے یہ کیا ہے، یہ تصاویر بناتے ہیں اور تو کچھ کام نہیں ہے۔ میں جب گیا جا کر دیکھا، ان کے ذرا حالات بہتر کیے
تو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے جیسے ہم آرکائیز کی بات کرتے ہیں تو آرکائیز ڈپارٹمنٹ بھی کبھی انفارمیشن میں، کبھی کلچر میں، کبھی اس کو ایسے نہیں سمجھا گیا کہ یہ کیسا ہے ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کیا چیزیں ہیں، کیا ہونی چاہیے. پاکستان میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ بہت آئی ایم سوری آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نہیں لیکن آرکائیز ڈپارٹمنٹ قومی اسمبلی کے پیچھے اس کی عمارت، کبھی کوئی منسٹر گیا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا چیزیں ہیں، کیا آلات ہونے چاہیے اور ان کاغذات کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے. اس وقت یہ ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ اتنی بڑی اس میز جتنی اخبار اور کتاب اور کاغذ کو آپ ایک ساتھ ہی محفوظ کر سکتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں پیسوں سے آتی ہیں. یہ چیزیں اگر کاغذ ہے 200 سال کے بعد کاغذ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اب ایسی چیزیں آ گئی ہے کاغذ کو آپ محفوظ کرو، 300 سال کا کاغذ اگلے 600 سال تک وہ محفوظ رہے گا. سرفراز صاحب، مدر صدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاغذ محفوظ کرنے کے ہاں پرانے وقت میں پرانے زمانے کیمیکل استعمال ہوتے رہے، یہ اب بھی ہوتے ہیں. آج کل تو ڈیجیٹل دنیا، ہر چیز کو آپ ڈیجیٹلائز طریقے سے محفوظ کرتے ہیں. آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی ڈیجیٹلائز کی باتیں کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے. کمپیوٹر ایج میں، اے آئی کے ایج میں، وہاں پہ اربوں روپے ماضی میں آپ کے آنے سے پہلے خرچ ہوئے. کرپشن، بدعنوانی، یا واقعی کوئی ڈیجیٹلائز سسٹم بن چکا ہے جس سے ہمارا جو ہے نوادرات محفوظ ہو رہی ہے؟ ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں. میں جیسے آیا ہوں تو اس سے پہلے تھوڑا پہلے کام تو شروع ہو گیا تھا. ہم نے آ کے اس کو دیکھا ہے اور اس کو کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس پہ ہم نے ایک پوری اسکیم بنائی ہے کہ پورے جو بھی دستاویزات ہیں، پرانے قدیم نسخے ہیں، ہمارے اہم کاغذات جو ہیں، جو ہماری تہذیب، ثقافت اور کلچر سے وابستہ ہے، جو ہمارے پاس چیزیں پڑی ہیں چیزیں پڑھی ہیں. انگریز دور سے لے کے، جیسے انگریز آیا تھا ہمارے یہاں 1883 میں، انہیں بہت ساری چیزیں جمع کر کے ہمیں دے دی. 43 میں. تو وہ جو ریکارڈ ہے وہ ہم محفوظ کر رہے ہیں. وہ جو ہمارے پاس محفوظ ہے وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ابھی کام کر رہے ہیں. 1947 تک وہ ہمارا ریکارڈ جو انگریز والا تھا وہ 47 تک ہمارے پاس محفوظ ہے اور اس کو محفوظ بھی کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ انگریز سارا کا دور ریکارڈ کا جو ریکارڈ محفوظ ہے ہو وہ تو جائے. محفوظ ہے، مگر اس کے بعد ہم ریکارڈ محفوظ کرنے میں سستی، نااہلی اور بدعنوانی کے پیچھے لگے کہ بہت سارے افسران آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے تھے جن کا مقصد تھا صرف مال کمایا جائے. کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن لگا؟ ماضی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس میں جو کچھ ہوا ہوگا تو وہی جو اس زمانے میں ہوں گے آرکائیز ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنے والے، وہی اس پہ صحیح جواب دے سکتے ہیں. مجھے اس کی پوری معلومات نہیں ہے، لیکن میں جیسے آیا ہوں تو میں نے تو اپنا کام ابھی شروع کیا. مجھے ابھی ڈپارٹمنٹ ملا ہے بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں اس سے چاہتا پہلے ہوں. کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ تھا؟ میرے پاس پہلے سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ تھا. تو میں جیسے آیا ہوں تو میں اس پہ میں نے کام کی رفتار کو تیز کیا ہے، میں نے کام بڑھایا ہے. اور جو ضروری چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے کلچر اور ثقافت اور تاریخ سے وابستہ ہیں، میں ان کو کیوں نہ محفوظ کریں. اس کو محفوظ کرنے کے لیے جیسے آپ کہہ رہے تھے، تو ہمارے ہاں یہ پورا جو جیسے مدد صاحب نے بات کی تھی کہ 200 سال، 300 سال، 600 سال تک بھی ہم اپنی چیزیں محفوظ کر سکتے ہیں، ہم اپنا ریکارڈ محفوظ کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. اور ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں گے اس کام میں ہماری مسلسل محنت ہے. ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ اس پہ لگا ہوا ہے کہ جو بھی تاریخی دستاویزات ہیں، قدیم نسخے ہیں، ان کو ہم محفوظ کریں. وہ اخباریں جن میں پوری تاریخ ہے وہ بھی ہم محفوظ کر رہے ہیں. ہم نے پرانی اخباروں میں سے ڈان کو تو مکمل ہم نے محفوظ کر لیا ہے. اور اب ہم دوسری اخباروں پہ جا رہے ہیں. اب جنگ اور حریت پہ کام ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری اخبار ہیں وہ بھی محفوظ ہو سکیں. ان کو یہ بھی محفوظ ہو جائیں گی 200-300 سال کے لیے. تو اس سے آگے جو آئیں گے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی تو زمانہ پتہ نہیں کہاں پہ پہنچا ہوگا. اس زمانے میں جب ہم محفوظ کرنے جا رہے ہیں جو 200-300 سال تک ہو سکتی ہیں، تو وہ آگے جا کے تو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی ترقی ہوگی، زمانہ کہاں جا کے پہنچے گا. تو اس پہ تو اور بھی کام کر سکیں گے وہ. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. مہندر صدی صاحب، جناب علی بہت سارا کام ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے. آرکائیز ڈپارٹمنٹ جو خالی کاغذات نہیں، مہریں، سکے، سب چیزیں
محفوظ تحفظ دیتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ڈپارٹمنٹ کے اندر ماضی میں نکل کر دنیا کے بڑے میوزیموں تک پہنچ گئی. کیا ہم اس کو تحفظ نہیں دے سکتے تھے، یا اس میں کوئی بدعنوانی، کرپشن، کوئی بےمانی ماضی کی حکومتوں کی آپ کو نظر آئی کہ جس سے ہماری نایاب قسم کے دستاویز، نقشے، سکے مختلف ملکوں کی میوزیم میں یا ان کے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں نظر کیوں آتے؟ جناب اگر ہم گمشدگی کی بات کرتے ہیں نایاب چیزوں کی، تو ہم موہنجو دڑو سے اگر شروعات کریں گے، یہ ابھی 15-20 سال کی یا 25 سال کی بات ہوگی یا 15 سال کی. یہاں سے موہنجو دڑو سے جو مہریں تھیں وہ چوری ہو گئی، چوری ہو گئے، آج تک اس پہ بڑا برآمد شور نہیں ہوتا رہا ہوئی. مگر کوئی ٹھیک ہے واپس نا؟ نہیں آ سکا. تو اسی طرح میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ہمارے نہیں، نام جو لینا بھی چاہیے، کیوں چھپانا چاہیے؟ یار بات یہ ہے کہ جب نام لیتے ہیں تو ہمارے جو یہ نام نہاد اکابرین ملت ہیں نا، نام نہاد نام اکابرین نہاد ملت، اکابرین ملت، جو جو دانشور بھی اپنے ہیں، کو سیاسی بھی دانشور ہیں، اور آثار قدیم اور پتہ کس کس چیزوں کو ماہر سمجھتے ہیں، بہت سارے تنخواہیں ابھی وہ تک لے رہے ان کو ہیں. ساری زندگی انہوں نے نوکری کی ہے، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اہم اداروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی آرکائیوز ڈپارٹمنٹ سے ہاں، تنخواہیں لے رہے ہیں. اب میں اس بات میں یہ خالی عرض کروں گا کہ چیزوں کو سنبھالنا، ان کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، اس میں بہت ہی ادارے ہیں. ہم ادارے میں سندھالا جی بھی ہے، سندھی ادبی بورڈ بھی ہے، سندھ آرکائیوز بھی ہے. اور ہم اگر پاکستان کے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کی بات ہی آپ نے بات کی سندھ الاجی، سندھی ادبی بورڈ، وہ تو مخصوص لوگوں، مخصوص خاندانوں کے گھیرے میں، چنگل میں کیا کام کر رہا ہے وہ کوئی؟ نہیں، کام تو ابھی ہو رہا ہے، لیکن اب دیکھیں سندھالا جی یونیورسٹی کی ہے. اب یونیورسٹی کے اپنے ایسے حالات ہیں کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کافی مسائل ہیں. ادبی بورڈ ہے، اس پر بھی ابھی باتیں تو ہو رہی ہیں، خدا کرے گا وہ بھی بہتر ہو جائے گا. بات ہم اپنے موضوع پر اگر جائیں تو چیزیں کیوں غائب ہوتی ہیں؟ وہ ان سربراہوں کی غلطی ہوتی ہے جب وہ وہاں ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ کیوں چیزیں غائب ہو گئی، کیسے وہ ہمارے وہ نادر جو چیزیں ہیں وہ کہاں کہاں پہنچ گئی. جو آپ نے بھی بات کی، یہاں تو نہیں لیکن پاکستان سے باہر بھی چلی باہر گئی، پڑی ہوئی ہے، نظر آتی ہے. 2-3 مرتبہ ایئرپورٹ پر بھی ان کو پکڑا گیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر کافی ہماری چیزیں غائب ہو چکی ہیں. ہماری کافی چیزیں دوسرے ممالک میں پہنچ چکی ہیں. یہاں سے لوگوں نے اپنے اپنے ذاتی بنا رکھے ہیں. اسی پہ میں سرفراز بھائی سے پوچھوں گا. سرفراز صاحب، جیسے جی. مدد سندھی بھی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں آپ کے ڈپارٹمنٹ سمیت بہت سارے جو ریکارڈ کو تحفظ دیتے ادارے چوریوں کے میں سمجھتا باہر ہوں، پہنچ گئی، تو پھر اس میں ملوث ہے کون؟ میں ظاہر ہے جو اس وقت افسران ہوں گے افسران ہوں گے، تو ان کا ہی سیاستدان کام بھی ہوں گے، ہوگا. حکمران بھی ہوں گے. ان کے کام تو ان افسران کا ہے، دیکھنا تو ان کو ہے، دیکھنا تو ان کو چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کبھی کلچر ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس کے ساتھ کام کرتا ہے، کبھی انفارمیشن میں کبھی ہے، انفارمیشن میں ہے. کبھی اکیلا اب اس کو کبھی اکیلا، تو یہ اتفاقاً ماشاءاللہ ابھی اکیلا ہوا ہے، تو اس کو سنبھالنے کے لیے ہم نے اپنے مورچے سنبھال لیے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو کام کرنے دیا جائے. بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، پورے سندھ کی تاریخ، پورے نقشے، اتنے دستاویزات، اب اتنی ساری چیزیں، ہماری پوری سندھ پڑی ہوئی ہے یہاں پہ. تو جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو تو حیرت ہوگی کہ انگریز نے کیا کیا کام کیا یہاں. لوگ تو یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے آ کے کام کیے، لیکن کسی نے کام نہیں کیا جتنا انگریز نے کیا، اور اس کے بعد ہماری حکومتوں نے کام کیا. مدد سندھی صاحب، سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں نے کام کیا، آپ نے بھی کہا انگریزوں نے ریکارڈ دیا، اس کے بعد کیا ہم نے بھی ریکارڈ کو محفوظ کیا؟ جناب ہم اچھے ریکارڈ کیپر نہیں ہیں. نہیں ہے. برٹشرز جو وہ بہت اچھے ریکارڈ کیپر تھے. 1843 میں اگر 17 فروری کے بعد جب وہ آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کے پہلے گورنر سر چارلس نیپیئر کے بھی خطوط ملتے ہیں. اس کی پوری ڈائری موجود ہے. میانی کی جنگ، اور اس کے بعد جو اپریل میں جنگ ہوئی ہے میر شیر محمد کے ساتھ، یہ سارے ریکارڈ انگریز جو ہے ایک ایک چیز کو محفوظ کرتے تھے. 1843 سے لے کر 1947 اور تک ہم لوگ ریکارڈ مکمل چھپاتے ریکارڈ رہتے ہیں. محفوظ ہے. اب اس کو اگر مقصد موجود تو ہے، اب اس کو محفوظ نہ کیا گیا تو اگلے 20 برسوں میں وہ چیز قائم نہیں رہے گی. ہم آپ سے بہت ساری کھری بات کریں گے. ہمارے ساتھ سرفراز راجہ صاحب، مدد علی سندھی موجود ہیں، سندھ کی آرکائیوز
کے حوالے سے کھل کر بہت ساری کڑی باتیں کریں گے، مگر چھوٹی سی بریک کریں۔ کھری بات ہو رہی ہے آرکیز ڈپارٹمنٹ، ریکارڈ کو تحفظ دینے والا ادارہ۔ سرفراز ساجد صاحب، بریک سے پہلے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی جی سندھو کے ریکارڈ کی بات کی جائے، اب تو قانون بھی آ گیا، ہاں ہر ریکارڈ ہر ادارے کو، میڈیا کو جو بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا دکھایا ہے، جا سکتا ہے۔ دیکھ سکتا ہے۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ تو پہلے بھی یہ ہمارے دکھاتا یہاں تو رہا، ہر مگر بہت ساری فائلیں جو ریکارڈ میں ہونی چاہیے، سیاسی، سماجی، حکومتی، جس بھی ادارے کی بات کریں، وہ آج بھی آپ کے ادارے کے اندر تو آٹے میں نمک کے برابر مختلف اداروں کی آپس میں جو کوارڈینیشن گیپ ہے، یا نااہلی ہے، یا مفاد پرستی ہے، یا کوئی اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آپ کے ادارے کو ریکارڈ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یعنی مختلف ادارے تو ہمیں دستاویزات نہیں دیتے، نہ کوئی ریکارڈ ہمیں ملتا ہے، وہ تو نہیں سوال ہی دیتے۔ پیدا، وہ تو ہر ایک اپنا ریکارڈ رکھتا ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ مگر صدقہ ادارہ ہے جس کا کام ہی ریکارڈ رکھنا ہے، اس کو کیوں نہیں اگر دیتے؟ ہمیں دیں گے تو ہم رکھیں گے، وہ دیتے نہیں، چاہے وہ آپ خط لکھتے کوئی رہتے ہیں۔ دیتا نہیں تو ہم کیسے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ باقی خطوط لکھنا ہمارا کام ہے، دینا ان کا کام ہے۔ باقی رہا سوال جو ہمارے پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں، ہم اس کے جو ہے وہ اس کے نگران ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز محفوظ رہے، اور ہم جو ہمارے یہاں موجود ہے اس کو ہم محفوظ کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی انگریز دور والا ریکارڈ ہے اس کو تو محفوظ ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ تو مکمل ہو جائے گا، کیونکہ جو کمشنری تھی، ایک تھی شکارپور میں، ایک کراچی تھی، تو ہم نے وہاں دیکھیں جو بھی انگریز کمشنر آئے انہوں نے اتنا کام کیا، تو مجھے تو حیرت ہے ان کے کام پہ۔ دوسری، وہ کام بھی کرتے تھے، اور ہر کام کو وہ ان کی کتابیں بھی لکھنی شروع کی انہوں نے، اور ان میں ہر چیز وہ اپنی اس میں دیتے گئے کہ ہم کیا کیا کام کر رہے وہ ہیں، دیتے رہے، کیا مگر کام دیکھ۔ اپنے ادارے جو آپ کے ادارے ہیں، آپ کے ہاں کولیگس ہیں، وہ ریکارڈ کیوں نہیں دیتے؟ صرف آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ ہم خط لکھتے رہتے ہیں، کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کام پوسٹ آفس رہ گیا؟ یعنی ہمارے پاس تو ریکارڈ تو ہمارے پاس تو کافی موجود ہے، وہ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ایک مکمل ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیا جائے، تو یہ درجہ ہے، مکمل کام مکمل درجہ ہے۔ نہیں، کہیں بھی کہاں جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ، تو یہ اپنا کام کرے نا اکیلے، تو تب کام کر سکے گا نا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو اتنا وسیع کر سکیں، کیونکہ ہمارا تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی بن رہے ہیں، اب تو ہم اس کو بڑھا رہے ہیں، ہمارا کام بڑھ بھی رہا ہے، تو ماشاءاللہ اس کو آگے چل کے اس کو الگ سے ایک پورا مکمل، نہ کہ کبھی کلچر کے ساتھ رکھیں، نہ کبھی انفارمیشن کے ساتھ رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ریکویسٹ میں چاہتا ہوں کہ میں سائیں مراد علی شاہ صاحب ہمارے چیف منسٹر ہیں، وہ بہت سمجھدار ہیں اور کام بھی بہت کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے سامنے یہ تجویز ضرور رکھوں گا، کیونکہ ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر مکمل ہونے جا رہے ہیں، اگلے سال تک ہمارے سارے ڈویژنس ہمارے مکمل ہو جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں تو پھر ہم اس کام کو آگے لے جا سکیں گے، بڑھا سکیں گے اور کام بھی کر سکیں گے۔ مدی صدیق صاحب، جناب پاکستان بہت ساری تحریکیں چلی، جس میں بہت سارے سیاسی کارکنوں نے قربانیاں دی، جیل کاٹے، کوڑے کھائے، اور بڑی اسٹرگل، جدوجہد، مگر آرکائیوز ڈپارٹمنٹ پاکستان کے کسی بھی جگہ جائیں، کسی بھی صوبے میں جائیں، یہ کوئی ریکارڈ ملتا نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جی انگریز دور کا ریکارڈ، تو پاکستان تحریک کا ریکارڈ اور باقی سیاسی تحریکوں کا کیا آرکائیوز ڈپارٹمنٹ محفوظ کرتا ہے، جہاں وہ خالی ہوا میں اڑا ہوا ایک ریکارڈ ہے؟ امیر صاحب، آپ کو بڑا اہم سوال ہے۔ ساری ان چیزوں کا ریکارڈ ہونا چاہیے، دنیا کے مختلف ممالک میں ان چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ آپ لندن جائیں گے تو کسی زمانے میں انڈیا آفس لائبریری تھی، انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ کرتے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا، اب وہ وہاں ہر چیز محفوظ کی، ہر چیز ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا کہ
کبھی اس پر توجہ نہیں دی گئی. اس کو ردی کا انبار سمجھا گیا ہے. ماضی کو اور کیا اس کو ردی کا انبار انبار سمجھا سمجھا جاتا ہے؟ تو ایسے نہیں کہوں گا. نہیں کہیں گے، میں چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے وہ ردی نہیں ہے. وہ تو شاندار ریکارڈ ہے. ہمارے پورے ماضی ہمارا آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر اور ثقافت کے وارث ہیں. سندھ میں اور پاکستان کے تقریباً چاروں صوبوں میں خاص کرے کراچی سے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے اور کچھ لوگ ہجرت کر کے یہاں آ گئے. جب یہاں سے ہجرت کر کے گئے، جو ایک ریکارڈ تھا زمینوں کا، ملکتوں کا، وہ ریکارڈ وہ آج تک اویکیو ڈپارٹمنٹ آج تک جو ہونا چاہیے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہونا چاہیے، مگر اس کا ریکارڈ کا کوئی بھی حصہ سامنے نہیں لایا جاتا. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ الگ سے مختلف سیاسی کاروباری حضرات کو چہرے نظر آ جائیں گے کہ 1947 کے بعد جو لوگ یہاں سے چھوڑ گئے اس پہ ہمارے سیاستدانوں اور بڑے بڑے سیٹھوں نے قبضہ کیا، اس ریکارڈ کو کیوں سامنے نہیں لایا جاتا؟ نہیں، وہ بہت سارے زمینیں چھوڑ گئے، بہت سارے مکانات چھوڑ گئے، بہت ساری، کیونکہ وہ شہروں میں بھی آباد تھے اور ہمارے انٹیریئر میں بھی وہ آباد تھے. تو ان کی ہر جگہ ان کی مختلف جائیدادیں تھیں. تو وہ جہاں یہاں سے گئے تو وہ اویکیو ڈپارٹمنٹ بنا اس زمانے میں، جب جیسے پاکستان کی جو آج بھی آزاد ہوا موجود ہے، وہ اسی انداز میں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس کی بہت سارے جو بھی زمینیں اور جو جائیدادیں ہیں ان پہ جعلی طریقے سے بھی قبضے کیے گئے. اس میں آپ سے متفق ہوں. کچھ چیزیں میرے سامنے بھی ہیں کافی. تو وہ ڈپارٹمنٹ جس طرح سے کام کرے تو وہ کام نہیں کر رہا. اس میں کوئی دوسری تو رائے ہے ہی نہیں. ایک جو حق کی بات ہے، سچی بات ہے، وہ تو یہ ہے کہ جو غلط انٹریز ہوئی ہیں ان کی تحقیق ہونی چاہیے اور ان کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے. پھر کیا وجہ ہے کہ اویکیو ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ اویکیو جو ٹرسٹ سارا ہے، کہانی ہوئی، اس کہانی کے پیچھے، اس ٹرسٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں جو آج بھی مال کما رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ سرکار کیوں نہیں کر رہی؟ یہ تو حکومت پاکستان کا کام ہے. اویکیو ڈپارٹمنٹ سے وہ تو وہاں سے لے کے یہاں تک پورا ہوتا ہے. صرف سندھ حکومت اس میں ملوث نہیں 18ویں ہے. ترمیم کے بعد اس سندھ میں حکومت نہیں بھی ہے، سب ہے، نہیں، وہ تو ابھی سرکار بھی ہے. تازہ ریکارڈ، وہ تو اب جب 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد آیا ہے. تو اب سندھ حکومت اس کو دیکھے گی نا. تو اس سے پہلے تو سارا وہی دیکھتے تھے نا، ان کے پاس ہی تھا. تو یہ الزام آپ سندھ حکومت میں نہ لگائیں، نہ دیں. پاکستان سرکار پہ تھے وہ تو نہیں، میں پاکستان سرکار کا احترام کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جو بھی وہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ بنا تو ان لوگوں کو اس میں وہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھیں کہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، اس کو محفوظ کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ محفوظ نہیں ہو سکا اور غلط ہاتھوں میں چلا گیا. تو اب سندھ حکومت کے سامنے جو ریکارڈ آیا ہے تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. مدثر صاحب، اکثر دیکھا جائے ماہرین کی بڑی کمی ہوتی ہے. جو ریسرچر تحقیق کریں ان کو کم سے کم آگے لایا جاتا ہے. آپ دانشور ہیں، لکھے پڑھے انسان ہیں، آپ بھی ان ماہرین میں ہیں. یہاں پہ ماہرین کی کمی پاکستان میں کیوں ہے اور ہمارے ینگسٹر اس طرف کیوں نہیں آتے؟ لیکن بات آپ کی بہت اہم ہے کہ ہمارے پاس کیوں کمی ہے. بات اب یہ ہے کہ اب یہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے. ڈیووٹیڈ جو ہم اس زمانے میں کام کرتے تھے اور بھی اب وہ زمانہ، اب اگر کوئی اسائنمنٹ کسی کو نہیں دیں گے وہ کام کیسے کرے گا؟ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس یونیورسٹیز میں بھی ہیں، ریسرچر بھی ہے. آپ ان کو اسائنمنٹ دیں کہ بھائی یہ پیریڈ ہمیں مکمل کر کے دیں، ہم آپ کو اتنی پیمنٹ کریں گے، پھر یہ کام کر سکیں گے. اب جو ہے وہ اگر وہ نوکری بھی کرے اور یہ بیٹھ کے بھی کام کرے، اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. اس کے لیے وہ ادارے جن کو بہت بڑی گرانٹیں ملتی ہیں ان کو چاہیے کہ کم سے کم، اگر سندھ پر بات کرتے ہیں تو سندھ کے مختلف ادوار جو ہیں ان پر ایک اسائنمنٹ ملنی چاہیے کہ بھائی جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان بننے کے بعد 1947 سے لے کر 1955، ٹھیک ہے نا، 1955 سے لے کر 1970، ان مختلف ادوار کو آپ تقسیم کریں اور اس پر اسائنمنٹ دیں. لوگوں کو پیسے، جو ماہرین ہیں ان کو پیسے دیں،
وہ آپ کو کتاب دیں, وہ کتاب لکھ کے دیں, پھر وہ کمیٹیز کو دے کے وہ شائع ہو. اس طرح آپ کے پاس وہ معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آ جائے گا. سرفراز اجگر جی صاحب, دنیا کا کوئی عالمی ادارہ سندھ کی معائنہ کرنے آئے, آڈٹ کرنے آئے, کیا آپ ان کو مختلف اخبارات, مختلف جو فائل کا ایک ڈھیر لگا ہوا پڑا ہوا ہے, الماریوں میں بہت ساری چیزیں تو چوری ہو کر بہت سارے دنیا کے میوزیموں میں پڑی ہیں, تو تھرڈ پارٹی آڈٹ میں کیا دکھائیں گے آپ سندھ کا؟ نہیں, جو آئیں گے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے, اور جو بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہے جو موجود ہے اس وقت, وہ تو ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی, اور پوری تاریخ اور سندھ کی تاریخ و تمدن ان کے سامنے ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ریکارڈ ہے ہم اس کو تو ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں, تو ہم ڈیجیٹلائز جو ہمارا کام چل رہا ہے, ڈیجیٹل جو بھی ہمارا ہو رہا ہے, تو اس پہ ہم نے ایک پوری اسکیم بنائی ہے, تو اس میں ڈیجیٹلائز ہم کر جائیں گے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں, بہت ساری چیزیں, اب ہمارے پاس تقریباً 7,499 کے قریب تو ہمارے پاس فائلز پڑی ہوتی ہیں. فائلز پڑی, وہ ہمارے پاس فائلوں کا ڈھیر ہے, وہ میں نے کہا 50,000 کے قریب کتابیں ہمارے پاس کتابیں پڑی ہوئی ہیں. تو اب دیکھیں ہمارے پاس تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو بھی, آپ نے اور بات کی, دستاویزات ہمارے پاس, اسکرپٹس جو بھی ہیں وہ سارے ہمارے یہاں موجود ہیں, جو بھی انگریز دور کے, اس کے علاوہ جو بھی ہمارے قدیمی نسخے ہیں اس کے, وہ الگ سے ہمارے پاس موجود ہیں. قدیمی نسخوں کی آپ نے بات کی, ہاں, اور آپ کے ادارے کے اندر ڈیجیٹل گھپلے ہوئے, وہ ڈیجیٹل گھپلے کے اندر جو آپ کا مین کلاؤڈ ہے, وہاں سے چوری کر کر بہت سارے ملکوں کو چیزیں جو آپ کی ڈیجیٹل ٹیم میں بیچی, اس پہ کیا کیا آپ نے؟ وہ کس زمانے میں جو بھی یہاں افسر تھے, کس نے کیا, کیا کیا, وہ تو ایک الگ سی داستان ہے, وہ تو دیکھنے والوں کو دیکھنا چاہیے. اس پہ دیکھیں نا, جو میرے سامنے چیزیں آئیں گی, میرے دورے وزارت کے دوران جو بھی چیزیں ہوں گی, تو میں تو ان پہ نظر رکھوں گا, اور میں ان کو محفوظ بنانے کے لیے ہر طرح سے میں کام کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پروگرام چل رہے ہیں تو ان پروگرام کو ہم ساتھ لے کے چلیں. ظاہر ہے جو پہلے ہوا تو اب اس کا تو مجھے تو مجرم نہیں کہہ سکیں گے نا, جو دوسروں نے کیا تو وہ جو کر گئے اس پہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سنیں, اس زمانے میں جو بھی آتے تھے ہمارے افسران, جس کو چاہتا تھا, کوئی کتاب پسند آتا تھا تو گم ہو جاتا تھا, اور وہ لے جاتا تھا. ایسے ہوا ہے. اب تو ہم نے بڑی سختی کی ہے, اب تو کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ایک کتاب ہی اٹھا سکے اور لے کے جا سکے. ہم کوشش کریں کہ پورا جو بھی مختلف جو تحریکی آپ نے بات کی, کو مختلف تحریکیں چلی, یہ بھی ہم ریکارڈ بنوانے جا رہے ہیں. بدر صدیقی صاحب, جناب علی, پاکستان بنا, صوبوں کی جو سرحدیں تھیں اس کے نقشے جو 1947 کے ہیں, اس میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی گئی, خاص کر کے ساحلی پٹی, سمندری علاقے, اور ہماری جو صوبائی حدود ہیں. پرانے نقشے, آج کے نقشے, بڑی ٹیمپرنگ ہے, بڑی اس میں الگ الگ کہانی ہے. آرکائز ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ سارے نقشے پرانے نئے موجود ہیں, مگر ان کے رخ انداز سب نے الگ الگ کر کے ایک کہانی بن گئی. یہ سب ہوا کیوں؟ لیکن اب وہی ہم پھر اصلی موضوع پہ آ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے جو لوگ آئے ہیں, یا تو انہوں نے جو چیزیں اگر غائب کی ہیں یا اس میں ترامیم کی ہیں یا بالکل کسی کو دے دی, تو ابھی اس پر کام ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا. اب 50 سال ہو گئے ہیں سندھ آرکائیوز کو بھی, اب 50 برسوں میں کیا کچھ نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے تھا, کیسے چیزیں گئیں, اور کچھ کتنے نقشے ہمارے پاس ہیں, کیا ہیں, یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جو چیز بچ گئی ہے اس کو آپ محفوظ کریں, اور وہ محفوظ کریں اور آئندہ نسلوں تک رکھیں تاکہ اس پہ کام کر سکیں. اب دوسری بات آپ نے جو پہلے کی تھی, لیکن دنیا کے یونیورسٹیوں میں لوگوں کو اسائنمنٹ ملتی ہے. یہاں ایک 2 خاتونیں کہی تھی چکور پہ کام ہو رہا تھا. اب چکور ہمارا پرندہ نہیں ہے, چکور کیسے سفر کرتا ہے اور سندھ میں کیسے آتا ہے, اس کی کتنی نسلیں ہیں, اور وہ چاند کو دیکھ کر کیا اس کی محسوس, اس پر کام ہو رہا ہے. سکندر اعظم, اس کا فٹ پرنٹس کام ہو رہا ہے, وہ یہاں بھی آئی تھی.
क्योंकि कहाँ उतरा है, कैसे गया है। हम अपने नक्शे नहीं संभाल सके जो हम पड़े अपने हुए। चीज़ें नहीं संभाल सकते हैं। अब नहीं संभाल सकते हैं तो अब जो चीज़ें बच गई हैं, खुदा के वास्ते उनको महफूज करें आइंदा नस्ल के लिए। 1200 नक्शे हमारे यहाँ मौजूद हैं। मौजूद है। मदद साहब की बात को मैं बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूं कि 1200 नक्शे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, और जिसमें तहसील अजला सब आते हैं। अंग्रेज़ दौर से अंग्रेज़ों ने बड़ी इस पे बड़ा काम किया था, वो सारे हमारे यहाँ महफूज हैं, और उसकी मैं किताबें छपाने जा रहा हूँ कि वो भी हम महफूज कर लें उनको, कि वो भी महफूज हो जाए। ऐसे ना हो कि कल कोई चीज़ें हमें गुम हो जाए और हमें हाथ भी ना आए। तो मैं वो इंशाल्लाह 1843 के वो नक्शे भी मौजूद हैं। किताबें जो हैं वो बरसों तक, सालों तक, 100 सालों तक, 1000 सालों तक भी महफूज होती हैं। अब नुस्खे जो पढ़े हैं हमारे यहाँ, वो कितने हज़ारों सालों के हैं जो जिन्होंने लिखे हैं उलमा कराम ने, और हमारे जो तारीख दान थे जिन्होंने लिखा है, वो हमारे पास महफूज हैं उसी हालत में। और उनकी जो लिखाई है वो देखेंगे तो आपकी प्रिंटिंग प्रेस से तो उनकी लिखाई अच्छी है। मुख्तलिफ अमीर साहब, मैं आपके तवज्जुह से चीफ मिनिस्टर सिंध को भी एक गुजारिश करूंगा कि आप करोड़ों रुपए का लेकिन अरब तक देते हैं इदारों को, इदारों कभी कभी चेक बैलेंस भी तो किया करें कि उन पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मैं अहम बात करना चाहता आपसे। बहुत सारी खरी बात करेंगे। हमारे साथ आर्काइव्स डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के मिनिस्टर वज़ीर आला के एडवाइज़र हैं सरफराज राजर, साबका वफाकी वज़ीर मदद सिंधी मौजूद हैं, और आज सिंध के रिकॉर्ड की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात हो रही है। छोटी सी ब्रेक के बाद बहुत सारी खरी बातें करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक। खरी बात हो रही है सिंध के आर्काइव्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड रखने का, बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ रिकॉर्ड करने का इदारा, हमारा काम ही है रिकॉर्ड महफूज करना। बिल्कुल। मगर अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े जागीरदार हैं, उनकी ज़मीनें, झीलें, पानी, सब पे कब्ज़ा, उसका रिकॉर्ड महफूज ना करने या आर्काइव्स डिपार्टमेंट को माजी में लूला लगड़ा रख कर ही लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। नहीं, ऐसी तो बात, ऐसी मुझे तो नज़र नहीं आती। हज़ारों ऐसी लोग कोई हैं, बात हज़ारों नाम मैं ले होंगे सकता हूँ। होंगे वो आप कह कौन सकते सा हैं। ऐसा सियासतदान वडेरा या बिजनेस में नहीं है जिसने ये ना किया हो, कब्जा ना किया हो, वो रिकॉर्ड गायब करा दिया गया हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलके। देखिए ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। सियासत में भी मुख्तलिफ लोग बड़े हैं। बड़े नाम, बड़े नाम, बड़ों की बात नहीं नहीं, कर रहा हूँ। मैं गुजारिश करूं कि मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ लोग होंगे, लेकिन सारे तो चोर भी सोनी नहीं में है बड़े ना, नाम, हज़ारों की सारे। बात कर रहा हूँ, बड़े नाम बाकी रहा सवाल को, जो भी चीज़ें हैं जिनकी जो केटियाँ हैं, जागीरें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप समेत बहुत सारे सियासतदानों की केटियाँ जागीरें नहीं है, वो हमारा उनकी काम बात नहीं है, कर रहा वो हूँ। तो रेवेन्यू का काम है, वो रेवेन्यू, हमारा आर्काइव्स का काम नहीं है, वो रेवेन्यू रेवेन्यू का रिकॉर्ड काम। आपके पास क्यों नहीं भेजता रेवेन्यू कि वो जो तहफ़्फ़ुज़ हमारे हो, पास रेवेन्यू कि रिकॉर्ड थर्ड मौजूद ऑडिट है, हो, उसको तो हमने महफूज किया हुआ है। बाकी रिकॉर्ड नहीं देते। बाकी दें न दें, अब वो तो वो इदारे जाने, उनका काम जाने। जो हमारे पास रिकॉर्ड महफूज है, जो है, तो वो तो हमारे यहाँ महफूज है। वो रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी है, आपका कल्चर का डिपार्टमेंट भी है, पूरा कल्चर, टूरिज्म, जो भी चीज़ें हैं, सिंध के कदीम बंदरगाह भी थे, चाहे वो हाँ, देबल हो, लहड़ी हो, और बहुत सारे, उनका रिकॉर्ड क्या महफूज है? उनका महफूज है, Right. उनका बिल्कुल महफूज है, वो तो महफूज है। बाकी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो रेवेन्यू वाला जाने ना, वो हमारा काम नहीं है कि किसने क्या किया है। हम तो किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते, वो तो रेवेन्यू वाले ही बता सकते हैं आपको। मदद सिद्दीकी साहब, जनाब, जो भी हुकूमत में होता है, जैसे सरफराज साहब कह रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट बताएगा, आप भी वज़ीर रहे, क्या वजह है कि रिकॉर्ड जहाँ पे महफूज होना चाहिए, इदारा ही बनाए कि दफ्तर में रिकॉर्ड जल जाए, वो रिकॉर्ड एक जगह महफूज करना है, सारी कापी सीसी करनी है, तो आर्काइव डिपार्टमेंट रिकॉर्ड आता क्यों नहीं है? लेकिन अब तो फ़कत अब आर्काइव्स नहीं, लेकिन सिंध में तो इस वक्त एक और भी शायद डिपार्टमेंट है
جو ریکارڈ کو محفوظ کر رہا ہے. اور بھی ان کا بھی کام ہے. کبھی آپ ان سے بھی یہ وہ ضرور کون سا کیجیے گا. ڈپارٹمنٹ ہے؟ شاید ہے کوئی میرے کوئی بنا ہے جی ہر ادارے کا اپنا اپنا بھی ہوگا. میں اس کا نام تو شاید وہ ریکارڈ پہ کام کریں کافی برسوں سے. تو اب ان کو بھی چاہیے کہ ریکارڈ یہ محفوظ کرے. آرکائیز میں تو یہ ہے کہ قدیم دستاویز کو یہ محفوظ کرتے ہیں. اب جہاں تک اگر 50 سال میں کام نہیں ہوا ہے تو اس پر ایک تاریخ ہے. لیکن میں نے ایک عرض کیا کہ جو بچ گیا ہے اس کو آپ محفوظ کریں. اور چیک اور بیلنس جب حکومت پیسے بھی دیتی ہے کروڑ روپے تک دیتی ہے, میں سمجھ جاؤں کہ اگر 3-4 اداروں کو ارب روپے سے زیادہ پیسے ملتے ہیں, اگر وہ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ کم سے کم حکومت کا کام ہے. سرفراز راجہ صاحب, جی سر. سندھ کے ادیب دانشور, ان جی کے پاس کتابیں, جی نقشے, فائل, اخباریں, بڑا بڑا ریکارڈ. ان کے مرنے کے بعد وہ کباڑ, ردی, ٹھیلوں پہ, فٹ پاتھوں پہ نظر آتا ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کو تحفظ دینے کے لیے کیا ہے, یا صرف وہ لائبریری ڈپارٹمنٹ, کلچر ڈپارٹمنٹ کا ہی کام ہے, آپ کا بھی کوئی کام ہے؟ بات میں گزارش کروں کہ اب وہ جو بھی لائبریریز ہیں, جو بھی ریکارڈ ہے جن لوگوں کے پاس, ہمارے سندھ کے بڑے عالم, ادیب, دانشور, ہمارے بڑے زمیندار, سب کے پاس جو اپنے اپنے ریکارڈ ہیں, اور جو یہ لائبریریاں ہیں وہ اگر ہمیں نہیں دیتے تو کچھ تو ہم نے پہلے خریدی تھی. اب اور بہت سارے ہمارے علماء نے ہمیں اور ادیبوں نے, شعراء نے اپنا ریکارڈ ہمیں دیا, اور وہ دینے کا عمل آج تک بھی جاری ہے. لیکن وہ جو جن کے وارث نہیں ہوتے نا, وہ چیزیں وہ در بدر ہو جاتی ہیں, وہ بک جاتی وارث ہیں تو کوئی روڈوں ادارہ پہ. ہوتا ہے, حکومت ہوتی ہے وارث. وارث تو حکومت, ان کے کوئی ہوں تو ہمیں دینے والے ہوں تو ہم لیں گے نا جناب. کوئی دے گا کسی کے گھر سے تو کوئی نہیں اٹھا سکتا نا سر. یہ آپ کا سوال کا میں جواب دینے کے لیے معاف کیجیے گا آپ, نہیں تو ہم نہیں اٹھا سکتے نا کہیں سے. دینے والے تو ان کے وارث جب ہی دینے ہوں والے گے. دیں گے تو آپ تو محفوظ کریں گے تو اس کو. محفوظ تو کرنے کو ہم حاضر بیٹھے ہیں نا. ہمارا تو کام ہی ہے وہ چیزیں محفوظ کرنا. ہم نے کہا کہ ایک تو ہم جا رہے ہیں اپنے جو بھی تاریخی نواردات ہیں ان کو محفوظ کرنے, اس کو ہم محفوظ کر رہے ہیں. اور آپ نے کہا کہ لائبریری اور جو مختلف جو ریکارڈ ہے وہ روڈوں پہ, ٹھیلوں پہ چل رہا ہے اور بک رہا ہے, اور چوراہوں پہ بک رہا ہے, تو اس کے ہم جوابدار تو نہیں ہیں. اس کی تو وہ اس کی فیملی جوابدار ہے مدر نا. سدی صاحب, کیا یہ سچ ہے کہ پاکستان تحریک سے پہلے انگریزوں کو خط لکھے, وہ خطوں کا ریکارڈ آرکائیو ڈپارٹمنٹ محفوظ کرنے سے قاصر ہے, یا وہ خط موجود ہے, یا وہ سیاسی طور پہ مختلف حکومتوں میں آ کر الگ الگ پولیٹیکل پارٹیوں نے وہ جلا دیے, وہ ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا, ہوا کیا؟ یہ مدد سے پہلے میں عرض کروں, معاف کیجیے گا مدد صاحب, تو وہ ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے. ہاں, وہ یہ تو چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہے. باقی مدد صاحب سے آپ جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھیں. آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں میں کوئی جرائے والا نہیں, لیکن کام ہونا چاہیے. کام ہونا چاہیے. لیکن آپ نے 3-4 باتوں کا ذکر کیا ہے, جیسے حر تحریک ہے. لوگوں حر تحریک میں سولی پہ کام لٹکایا ہوا گیا. ہی نہیں کیا ہے. کوئی لسٹ موجود ہے کوئی حر ایسی کہ تحریک کتنے لوگوں کو سولی پہ لٹکایا گیا؟ میں آپ کو عرض کروں, فرسٹ حر تحریک 1858 میں ہوئی ہے, جس میں بچو بادشاہ اور 3-4 لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے. اور بھی بہت اس کے بعد یہ کوئی سبقت اللہ شاہ والا ایک دن کا, اس کے پیچھے ایک پس منظر تھا. خیرپور ریاست والے کو ان سے کافی خرس تھی, اور یہ اس کی جو طبیعت تھی باغیانہ تھی. اس کو پہلے جو گرفتار کیا گیا, یہ پورا ریکارڈ ہے, اس پہ کام ہونا چاہیے. اب سر شاہنواز بھٹو کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں, سندھ کو بمبئی کے علیحدگی کرنے میں. اس پر بھی کوئی کسی نے کام نہیں کیا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر میں نے کہا کہ کسی کو کام دیا جائے, آپ کام کریں. میں نے عرض کیا نا, اربوں روپے جو ملتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کو, وہ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ کیوں نہیں کام کرتے؟ اب نام اگر میں لوں گا اداروں کا. میں اس میں عرض کروں, جو مدد صاحب نے ابھی بات کی بامبئی سندھ سے بامبئی کے علیحدگی والی جو بات کی, اس پہ میں کام کرنے جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ ہم انشاءاللہ آپ کو 1 سال میں, اگلے سال تک میں اس کا آپ کو صحیح جواب دے سکوں گا. پاکستان بننے سے اب تک سندھ کے وزیر اعلیٰ, منسٹرز, ایڈوائزرز, اربوں روپے کے فنڈز, ان کے 100 ابدیدی کے فنڈز بھی الگ,
कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट या वो CM मिनिस्टर्स उनका रिकॉर्ड महफूज हो सका है आर्काइव्स डिपार्टमेंट में कि सिंध के जैसे मुल्क के अरबों रुपए सवाबदीदी फंड पे खर्च हो गए? ये रिकॉर्ड तो जो कोई नहीं देगा। बरसर इक़्तिदार रहे उनका रिकॉर्ड तो नहीं है कि कौन रहा क्या कोई बाद नहीं में तो रहा। दिया जा बाकी सकता है, रिकॉर्ड तो रखा जाना चाहिए कि पहले वो कौन मुझसे था। पहले नहीं रखा गया है। अब आप रखने का हाँ, इरादा अब रखते हैं मैं तो कोशिश करूंगा कि इस पे हम काम कर कितना सकें और माल अच्छा हजम हुआ? अच्छा काम है। ये तो आप कह सकते हैं, मैं इस पे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी रहे हैं हमारे यहाँ, तो हम उनका रिकॉर्ड ज़रूर रखेंगे कि उन्होंने जो अच्छे काम किए वो ज़रूर हम अच्छे बुरे क्यों सब क्यों सामने न लाने क्यों न- चाहिए, कोई खराबी नहीं वो है। हम क्यों न दिखाएं। हम वो दिखाएंगे, उनके अच्छे काम लाएंगे, जो भी काम किए हैं, जो उनके अच्छे कामों के जो भी हमें दस्तावेज़ात मिली वो हम महफूज करने के चाहेंगे कि हम महफूज करें, क्योंकि वो ये हमारा जो माजी है इसको भी याद करना हमारा फ़र्ज़ है। हम चाहेंगे कि 47 के बाद जो कुछ हुआ है आज तक उसको हम महफूज करें, तो एक अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम क्यों ना रिकॉर्ड करेंगे। बदर सिद्दीकी साहब, बहुत सारा रिकॉर्ड होता है मुल्क दुश्मनों का, जो मुल्क से गद्दारी करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उनका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों को गद्दार भी करार देते हैं, बहुत सारे लोगों को हीरो भी करार देते हैं। जो लेकिन अमित रिकॉर्ड साहब, होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कौन कल का गद्दार है, गद्दार जिसको कौन गद्दार हीरो है? कहते थे वो फिर हीरो भी हो जाते हो हैं। जाते हैं। भगत सिंह और उसके साथी जो थे उस वक्त उनको गद्दार करार दिया, लेकिन अब वो उनकी तस्वीर। इस तरह हमारे पास भी अगर ये बात करेंगे, रिकॉर्ड जो है वो महफूज तो होना चाहिए, लेकिन ये सारे अलग-अलग मौज़ूआत हैं। इन मौज़ूआत पर मैंने कहा कि रिसर्च की ज़रूरत है। अब खुद जो कि पाकिस्तान की तहरीक में सिंधी मुस्लिम्स की जो कंट्रीब्यूशन है, इस पर भी काम नहीं हो सका है। आप सब तस्वर कर सकते हैं, अगर सिंध पाकिस्तान में शामिल ना होता तो पाकिस्तान के पास तो समंदर भी नहीं था। अगर सिंध बम्बई से आज़ाद ना होता तो पाकिस्तान बनने में बड़ी मुश्किलात थी। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सब अलग अलग करके सब्जेक्ट वाइज काम करना चाहिए। मैंने अर्ज़ भी किया कि जब हम अरबों रुपए देते हैं इदारों को, तो इदारे जो है फ़कत ये इदारे लोगों को नौकरी देने के दफ्तर नहीं हैं। ये रिसर्च वाला इदारे का रिसर्च काम है। ये बाहर काम दें आप, उनको उनके साथ काम करें। फिर आपको देखें, अगर आप बात करते हैं, मैं जैसे आपने बात की MRD मूवमेंट पे, चलो हम कहाँ से याद करेंगे? फिर जाएँ अखबारात के दफ्तर, रिकॉर्ड लें, फिर देखें, फिर कोई किताब लिखें। लेकिन अगर कोई किताब होती तो आपको, अगर 8 मार्च 1943 को जेम्स सैद ने करार दे पाकिस्तान असेंबली में पेश किए, उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना। फिर दिसंबर में जो 1943 में मुस्लिम लीग का आखिरी जलसा हुआ है, उसमें भी जेम्स सैद ने पाकिस्तान का मुतालबा किया है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूरा रिकॉर्ड महफूज करना चाहिए। पाकिस्तान सरफराज बनाने साहब में तो सिंध का बहुत बड़ा किरदार किरदार रहा है। है ना। पाकिस्तान बनाने में तो अव्वल तो हमारा किरदार रहा सिंध का, उसके बाद बंगाल का रहा। तो ये पाकिस्तान तो हमने बनाया। सरफराज राजा साहब, पाकिस्तान हमने बनाया। हाँ बिल्कुल आर्काइव्स हमने बनाया। डिपार्टमेंट में जो फाइलें हैं, खास करके सियासी फाइलें, उसको दीमक लग जाता है, बाकी फाइलों को दीमक नहीं लगता। क्या वजह है? नहीं, इस किस्म की चीज़ मेरे सामने नहीं आई। लगता है नहीं, बड़ी है, ऐसा सबूत ऐसा है मेरे पास। लेकिन सियासी फाइलें, चाहे नहीं, आपकी पार्टी हो, हमारा कोई सुने, भी और पार्टी हो, आने वाली पार्टी में उसको दीमक लगा देती है। इस तरह का मेरे सामने कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया। तो आप इस रिकॉर्ड तरह से का चेक करें फिर। नहीं, इस तरह का तो रिकॉर्ड। और दीमक की मशीन हमारे पास मौजूद है। अगर किसी भी कागज़ को दीमक लगती है तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी नायाब एक मशीन मौजूद है जो दीमक का सफाया कर देती है। लेकिन आज तक मुझे पता नहीं चला कोई ऐसे, मुझसे पहले कोई हुआ है तो मुझे आई डोंट नो। आपके डिपार्टमेंट के अंदर आरकेएस के माहिरीन की मुकर्रियाँ या उनको नौकरियाँ देकर भर्ती करने के बजाय आजकल सियासी बुनियादों पे आईटी के माहिरीन को रखा गया, तो ये माहिरीन को क्यों नहीं लाया जाता? वो पहले की हुकूमतों के अपने जो भी वजीर सियासी आया भर्तियाँ। होगा, जो भी होगा, तो उसने अपने हिसाब से काम किया होगा। मैं नहीं जानता कि पहले क्या हुआ है, न मैं उस पर बोल सकता हूँ, न मैं बोलूँगा। बाकी रहा सवाल कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ, वो आपके सामने आ जाएगा। आप 1 साल के बाद मुझसे आप पूछ सकते हैं कि मैंने क्या काम किए और मैं अपने इस इदारे को कहाँ तक ले गया और कहाँ तक पहुँचाया मैंने, उसका जवाबदार मैं हूँ। बाकी जो चीज़ें
آپ نے جو سوالات کیے کافی چیزیں رہتی ہیں کام کرنے کے لیے. مجھے وقت 4 مہینے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں کام کر سکوں. جو سندھ کے آپ نے بامبے سے علیحدگی کا جو ابھی بات کی، جو سندھ اور بامبے والا مسئلہ تھا، اس پہ سر شاہ نواز بھٹو نے بڑا کام کیا. ہم نے وہ بھی ریکارڈ نہیں رکھا، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی میں اب جا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی میں کام کروں. بدر صدیق صاحب، آرکائز کو تحفظ کے لیے بہت سارے ماہرین کے نام پہ ریٹائر بیوروکریسی کے لوگ موجود ہوتے ہیں، یا مختلف دانشور ادیب بھی آرکائز کو تحفظ کے لیے آتے ہیں، مراتے رہتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ ڈپلیکیٹ کاپیاں دے کر اصل چیزیں کہیں اور بیچی جاتی ہیں. اس کہانی کا پس منظر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہو ہی ہوں، لیکن میرا کام تو تحقیق کرنا ہے، اور اس پر دیکھا جائے کہ اگر یہ ڈپلیکیٹ ہے اوریجنل کہاں چیز گئی تھی. اس پر بھی میں نے کہا کہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے مختلف اداروں میں، یہاں تو نہیں لیکن اوروں بھی. اگر پنجاب کو دیکھیں، اسلام آباد میں بھی ہمارے کافی دستاویز موجود ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہے. اس پر ایک بہت بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. اب ہمارے ڈپارٹمنٹ پہ آپ تعمیری تنقید کریں تو میں ویلکم کروں گا. میں اسی پہ ایک سوال تنقید پوچھوں برائے گا، تنقید نہ ہو. اسی پہ اور سوال پوچھوں گا میں راجہ صاحب چاہوں کہ گا، عام آدمی کی زندگی میں آرکائز ڈپارٹمنٹ کیا تبدیلی لا رہا ہے؟ وہ تو ساری چیزیں اب سیکھنے کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی ہوتی ہیں. ایک پوری تاریخ، ایک پوری ثقافت، ایک تمدن ہے، سب کے سامنے آتا ہے. اور سیکھنے کے لیے تو بہت بڑا میدان پڑا ہے علم و ادب کا. اور اگر کوئی آ کے دیکھنا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھنے کے لیے تو ہمارے یہاں تو کتابیں، دستاویزات، اخباریں کیا کیا نہیں ہے جو سکھا نہ سکیں اور بتا نہ سکیں. پوری تاریخ بتا سکتے ہیں، پوری تاریخ سامنے پڑی ہوئی ہے. اور آپ ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز ملے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام اگر آنے دوست والے ہمارے وقت میں آئیں دیکھیں اور وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہر چیز آ کے چیک کریں، میں سمجھتا ہوں مجھے خوشی ہوگی کہ وہ سیکھنے کی چیزیں بھی پڑھی ہیں نا. سیکھنے کے لیے بھی پوری تاریخ پڑھی ہے ہمارے یہاں. تو تاریخ پڑھی ہے. سندھ کے آرکائز کے میوزیم ریکارڈ کے میوزیم ہے نئے ہمارا، بنانے جا رہے ہیں. یہ پورا میوزیم ہے. بالکل ہے، باقی نئے بنانے جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ وائز. کوئی آپ نے پہلے کہا کہ ڈویژن میں آپ بنانے جا رہے ہیں، ہاں آرکائز ڈپارٹمنٹ کے میوزیم بن ہاں رہے ہیں کوئی. بالکل. ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. میرپور خاص، حیدرآباد اور خیرپور، یہ 3 تو ہمارے مکمل ہیں. باقی سکھر اور لاڑکانہ یہ انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائیں گے. تو اس کے بعد ہم مکمل صحیح طریقے سے کام بھی کر سکیں گے. تو ہم اس ڈپارٹمنٹ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، بہت آگے. اور سندھ کے عام آدمی تک اس کی پہنچ ہو، وہ دیکھ سکے، پڑھ سکے. جو بھی اس کو پوری اپنی تاریخ سے اگر اس کو واقف ہونا ہے تو وہ واقف ہو سکتا ہے، وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. ہر چیز دیکھنے کی ہے، سیکھنے کی ہے، پڑھنے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہماری تو چیزیں کھلی، کوئی پابندی تو نہیں ہے کسی کے، نہ آنے پہ، نہ پڑھنے پہ، نہ لکھنے پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آرکائز ڈپارٹمنٹ عام لوگوں کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور علم و ادب والے بھی آئیں تو پڑھنے والے، لکھنے والے، دانشور، علماء، ہمارے ادیب، شاعر، دانشور جو بھی آئیں گے تو میں ان کو ویلکم کروں گا. آرکائز ڈپارٹمنٹ جو ریکارڈ کو تحفظ دیتا ہے، نوادرات، آہستہ آہستہ جو سندھ کی نوادرات ہیں جہاں سے ملک کے اندر، وہ آثار قدیمہ میں اندر بدر صدیق صاحب جو نوادرات ہیں اس کا تحفظ، محفوظ ہونا، مگر وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اس ملک کے اندر آثار قدیمہ میں کیوں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں؟ لیکن اب اس کو ذرا ٹیکنیکلی آپ کو جواب دیا جائے تو آرکائز ایک علیحدہ شعبہ ہے اور آرکیالوجی الگ شعبہ ہے. میں نے ٹھیک کوئی ہے سر؟ چیزیں وہ بھی آثار قدیمہ کی طرح کیوں بنتی جا رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کاغذات کو محفوظ کرنا چاہیے. اگر ہم نے محفوظ کیا تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، غائب ہوتی جائیں گی، چوری ہوتی جائیں گی. لیکن جب ان کو ہم ڈیجیٹلائز کریں گے اور ان کو محفوظ کریں گے تو آئندہ نسلوں کے لیے ہمارا شاندار ماضی آگے آ سکے گا. ہم سندھ کی جو تاریخ ہے، تمدن ہے، جو ثقافتی ورثہ ہے، اس کو تحفظ دینے کے لیے
آپ کا ڈپارٹمنٹ محافظ بن کر کام کر رہا ہے، یا ماضی کی طرح بہت سارے منسٹر ایڈوائزر آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں؟ آپ کا آنے والے وقت میں نام سندھ کی تاریخ کو محفوظ کرنے کے محافظ میں ہوگا، یا ماضی کی طرح جو لوگ آئے غائب ہو جائے گا؟ میں ایک بات عرض کروں کہ 54 سال ہو گئے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو قائم ہوئے، اور اب تک ہم صرف 22 کتابیں شائع کر چکے ہیں، جو آپ سے پہلے مقصد مجھ سے پہلے 22 کتابیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کام کرنے کی اگر یہ رفتار رہی تو پھر میں سمجھتا ہوں تو ساری تاریخ تمدن اور ہماری یہ سارے مسائل جو ہے نا وہ ہمارے مستقبل میں ہمیں بڑے پریشان کریں گے. ہمارے جو مستقبل کے نوجوان آگے آئیں گے تو وہ ہم سے سوال کریں گے. ہم ابھی مجھے 4 مہینے ہوئے ہیں، اور میں انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں 4-5 کتابیں تو لے آؤں گا انشاءاللہ، جو اس پہ بہت کام کی چیزیں ہیں، اور سب کے سامنے پورا ایک ماضی آ جائے گا سب کے سامنے. تو یہ ہوتا ہے کام کرنے کا ایک پلان، ایک جذبہ، ایک تحریک، کہ ہم ساری چیزیں لے آئیں اپنے لوگوں کے سامنے کہ ماضی میں کیا ہوا اور ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. جو بھی ہمارے دستاویزات ہیں ان کو محفوظ کریں، اور جو بھی پرانا جو بھی قدیمی ہمارے جو نسخے ہیں، اسکرپٹس ہیں جو ہمارے پاس پڑے ہیں، برٹش دور کے بھی، دوسرے بھی اضلاع کے نقشے، تحصیلوں کے نقشے، ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. تو اس کو ہم سب کو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو محفوظ کر سکوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کا جو بھی کام ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئے گا کہ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ نے اپنی تاریخ، تمدن اور پورے ثقافت کو کیسے محفوظ کیا، اپنے قدیمی جو ہمارے نواردات تھے ان کو کیسے محفوظ کیا، جو پرانے ہمارے کام ہوئے اس ہمارے سندھ میں. ہم چاہتے ہیں سندھ میں جیسے انگریز آئے اور 47 تک انہوں نے جو بھی کام کیا ہم اس کو بھی سب کے سامنے لے آئیں. اس کے بعد ہم نے جو کام کیا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے لے آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہوگا کہ ہم کر سکیں. بڑی امید والی باتیں سرفراز نے کی. یقیناً امید سے ہی روشنی آتی ہے. آپ کیا تجویز دیں گے کہ آنے والے وقت میں ماضی کا ریکارڈ محفوظ ہو جس سے ہم آگے بڑھ سکیں؟ صاحب میں بہت ہی اس میں پرامید ہوں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. راجر صاحب پہلے بھی سندھ ریلوے اتھارٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ان کو تجربہ بھی ہے، اور میری خواہش ہے کہ کم سے کم یہ ان کے دور میں ان چیزوں کو جو بچ گئی ہیں، جو موجود ہیں، ان کو محفوظ کیا جا سکے. یقیناً اگر 50 سال میں 52 ایئرس میں اگر فقط 22 کتابیں شائع کی جاتی ہیں تو بڑے دکھ کی بات ہے. اس طرح اگر ہزاروں فائلیں ہیں اور ہزاروں قدیم نسخے موجود ہیں، ان کو محفوظ کرنا بہت بڑی بات ہے. میری خواہش ہے کہ ان کے دور میں کم سے کم ایک ابتدا ہو جائے، آگے بھی اللہ خیر کرے گا. بہترین، بڑی اہم باتیں. کھری بات میں سرفراز راجر وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر برائے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ، منسٹر ہیں ڈپارٹمنٹ کے، اور سابقہ نگران حکومت میں وفاقی وزیر مدد علی سندھی نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں، اور امید بھی دلائی ہے کہ 5 دہائیوں سے زیادہ عرصہ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ سندھ کو گزر چکا. جو ہوا، جو نہ ہوا، تھوڑے سے عرصے میں گزشتہ 4-5 مہینوں کے اندر سے سرفراز نے جس طرح کام شروع کیا، اپنے دوستوں کی ٹیم بنانی شروع کی، اور سندھ کے ورثے کی ریکارڈ کو تحفظ دے رہے ہیں. سندھ کے اندر یہ بھی ہوا، مختلف ڈپارٹمنٹ کے اداروں کے سیکرٹریز جو بڑے بڑے
اور کیا اس کے نام پہ ٹھیکیدار بھی ہیں، وہ بھی دیمک کی طرح اس ادارے کو چاٹتے رہے، کام تو نہیں کر سکے مگر ان کے گھر محل ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بنتے گئے۔ جب ایمانداری کے ساتھ سب مل کر اپنے اپنے اداروں کی اونرشپ کریں گے تو ان کے گھر میں نوادرات جمع ہونے سے اس ملک کی ترقی کے اندر جو نوادرات ہماری ہے تحریکوں سے لے کے حکومت تک، اس سب کا تحفظ ہو سکے گا۔ آنے والے پروگرام خیری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔